الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے. دوسرا عشرہ یہ مغفرت والا عشرہ کہلاتا. رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا. اللہ جل شانہ کی رحمت بندوں پر برس رہی تھی. دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. مغفرت کا معنی گناہوں کی بخشش، گناہوں کی معافی، گناہوں کے مٹ جانے کا ہے. اور رمضان اسی چیز کی خصوصیت رکھتا ہے. جیسا کہ لفظ رمضان سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر رمضان اس کا معنی جھلسا دینے اور جلا دینے کے آتے ہیں. علماء نے اس لفظ کے مفہوم کے تحت یہ بات بیان کی کہ یہ در حقیقت انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے. تو گناہوں کی مغفرت کا مہینہ بھی ہے، گناہوں کی مغفرت کا عشرہ بھی چل رہا ہے. اللہ جل شانہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں، چونکہ ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو ماہ مبارک کو پائیں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکیں. بارہا یہ حدیث آپ نے سنی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی تھی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. حضور علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے. تو اس بد دعا کے قبول نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے مغفرت کا یہ مہینہ بھی ہے، مغفرت کا یہ عشرہ بھی ہے. اللہ جل شانہ کی مغفرت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی. اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور محرومی کی بات نہیں ہوگی ہم رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکیں. دھوک کے حساب سے مغفرت اللہ کی بٹ رہی ہوتی ہے. ہر روز احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہو رہی. رمضان کے ہر روز افطاری کے وقت اللہ جل شانہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو اس سے بڑا حرمان اور اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ رمضان کا مہینہ پائیں، روزانہ لاکھوں کی مغفرت ہو اور ہم محروم رہ جائیں. اس لیے سب سے پہلے تو ان امور کو، ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کی مغفرت متوجہ ہوتی ہو ہماری طرف. بہت سارے اعمال پر احادیث مبارکہ کے اندر مغفرت کا وعدہ ہے. خود رمضان کے روزے رکھنے پر مغفرت کا وعدہ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں
اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ اس کے گناہ، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو رمضان کے روزے رکھے، اور روزہ یہ یاد رکھیے گا کہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو نام ہے ان پابندیوں کا، ان حدود و قیود کا جو اللہ جل شانہ نے ہم پر لگائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ روزہ صرف منہ کا نہیں ہوتا، روزہ تو آپ کی زبان کا بھی ہے، روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہے، روزہ آپ کے اعضاء و جوارح کا بھی ہے، روزہ آپ کے دل، دماغ اور ہاتھوں کا بھی ہے۔ آنکھوں کا روزہ ان کو غلط راستے میں حرام سے، حرام دیکھنے سے روکنا، جس طرح منہ کو لقمے سے روکنا، پانی سے روکنا، غذا سے روکنا یہ روزے کا ایک حصہ ہے، ایسے ہی آنکھوں کو گناہ سے روکنا، کانوں کو گناہ سے روکنا، زبان کو بد زبانی سے روکنا، کانوں کو برا سننے سے روکنا، دل کو برا سوچنے سے روکنا، غلط وساوس خیالات پکانا، یہ بھی رمضان کے روزے کا ایک حصہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو محض بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کو محض بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بھوکے پیاسے تو ہیں، منہ کا روزہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ کوئی لقمہ نہیں جا رہا، کوئی کھا پی نہیں رہا ہے، نہ پانی پی رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ محض بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ان کو۔ وہ اس لیے حاصل نہیں ہو رہا کہ انہوں نے منہ کا تو روزہ رکھ لیا، کھانے پینے کا تو روزہ رکھ لیا، لیکن آنکھوں کا روزہ، اپنے کانوں کا روزہ، اپنی زبان کا روزہ نہیں۔ زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بد زبانی چل رہی ہے، بد کلامی چل رہی ہے، نگاہ نامحرموں پر پڑ رہی ہے، کان غلط سن رہے ہیں، دل غلط سوچ رہے ہیں، ہاتھ غلط چل رہے ہیں۔ تو یہ جب چیزیں اس طرح استعمال ہوں گی تو روزے کی برکات، ثمرات کچھ بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ میں ایسا شخص کہلائے گا کہ بس صرف بھوکا پیاسا۔ بہت سے غیر مسلم بھی فاسٹنگ کے نام پر گھنٹوں گھنٹوں بھوکا پیاسا رہتے، کوئی کمال کی بات نہیں، وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے، ان کا کوئی روزہ نہیں، لیکن وہ بھی جو ہے نا یہ کر رہے ہوتے۔ ہندوؤں کے یہاں اس قسم کی رسمیں موجود ہیں، ہندوؤں کے یہاں اس قسم کی رسمیں موجود ہیں۔ تو اگر ہم بھی خالی خولی بھوکا پیاسا رہ لیں لیکن اس کی برکات و ثمرات کو ہم حاصل نہ کریں، نہ نگاہوں کی حفاظت ہو، نہ دل، دماغ، زبان، اعضاء، جوارح اور کان کی حفاظت ہو، تو ہمارے اور ان کے روزے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو حدیث میں جو بشارت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ اس روزے پر ہے جو حقیقی معنی میں روزہ ہو، اور حقیقی معنی میں روزہ وہی ہے جس سے روزے کا مقصد حاصل ہو، جو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کا معنی آتا ہے روکنا، اور روکنا یہی ہے، انسان اپنے آنکھوں کو روکے، اپنی زبان کو روکے، اپنے کان، اپنے اعضاء جوارح کو روکے غلط چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ، اللہ اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے۔ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہے روزہ نہیں، اور جب روزہ نہیں ہے تو یہ فضائل حاصل نہیں ہے، ایسا شخص محض بھوکا پیاسا رہ رہا ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ روزے کو صحیح معنوں میں روزہ بنا، ہمارے اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دین ایثار کا نام ہے، ایثار کا نام ہے، ترجیح دینے کا نام ہے۔ لوگ اپنی حاجات کو قربان کرنا اور اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینا، ایثار کرنا جانتے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس میری ضرورت، میری حاجت، میری چاہت، میری پسند پوری ہونی چاہیے، بھلے دوسرے کا کچھ بھی ہو یا نہ ہو، نہیں میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو۔ دوسرے کو یؤثرون، حضرات صحابہ کی اللہ نے وصف قرآن کریم میں بطور مدح بیان فرمایا، یؤثرون علی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے، اس لیے صحابہ بنے ہو، اس لیے صحابہ بنے۔ اب اپنی خواہشات پر دوسروں کو ترجیح نہیں دے سکتے، اپنی چاہتوں کو دوسرے ترجیح نہیں دے سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اس انداز سے اٹھتے کہ آپ کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، اور انتہائی آہستگی کے ساتھ کواڑ کھولتے، دروازے کی کنڈی کھولتے،
اس لیے کہ تاکہ ان کی نیند میں آرام میں خلل نہ ہو۔ اتنا اہتمام گھر والوں کا تھا، بیوی کا تھا، جن کے راحت اور آرام کی تو ہم فکر ہی نہیں کرتے، دوسروں کا تو کیا ہی کہنا۔ اور اللہ معاف کرے، رمضان کی راتوں کو لوگوں نے جو ہے وہ کھیل کود کی راتیں بنا دی۔ کرکٹ فیسٹیول چل رہے ہیں، رمضان جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، اور پوری رات جو ہے نا سڑکوں پر، راستوں پر گھنٹوں کئی گھنٹوں جو ہے نا کرکٹ کے نام پر جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، شور شرابہ ہلہ گلہ ہو رہا ہے ارد گرد والوں پر، اور ارد گرد کے لوگوں کو جو تکلیف اور ایذا پہنچ رہی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ ایسی جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ فقہا نے یہ مسئلہ صاف کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک آدمی مسجد کی اگلی صفیں خالی ہیں، کونے میں کھڑا ہو رہا ہے، دیوار کے ساتھ ستون کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ اب ایک آدمی گزرنا چاہتا ہے، وہ یہاں سے نہیں گزر سکتا، وہ آپ کے پیچھے سے گزرے گا۔ کہا کہ یہ آدمی گناہ کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کی اس عمل کی وجہ سے اس گزرنے والے کو تکلیف ہوئی، اس کو دور سے گزرنا پڑا۔ آگے جگہ خالی ہے، آگے کھڑے ہو، پیچھے نہ کھڑے ہو۔ تو جب نماز جیسے عمل کے اندر اتنا اہتمام ہے تو ان چیزوں کے اندر تو کیا کہنا۔ حجر اسود کا بوسہ احادیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ سے مصافحہ کے مترادف قائم مقام ہے، گویا کہ جس نے اس کو بوسہ دیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اللہ جل شانہ سے مصافحہ کر لی۔ لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے اس وقت جب آپ کے اس کو بوسہ دینے سے دوسروں کو تکلیف ہو، دھکم پیل ہو، دھکے لگ رہے ہو، وہ بھی جائز نہیں۔ تو رمضان ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ہم رمضان ٹورنامنٹ قائم کریں اور رات بھر جو ہے نا لوگوں کو جگا کر پریشان کرتے رہیں، ایذا پہنچاتے رہیں۔ ایسے نوجوان بچے، ان کو جو نا اس چیزوں کا احساس کرنا چاہیے کہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری قوم کو ان چیزوں میں لگا دیا، اللہ معاف کرے، ان چیزوں میں لگا دی، اور پیسے کی چکا چوند کھیل کے اندر اتنی رکھ دی گئی ہے کہ ہر بچہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی بس میں اب کھیل کی طرف چلا جاؤں، پڑھائی برائے انعام رہ گئی، پر پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری پڑھائی کا بھی جو مطبع نظر ہمارے اسکولوں میں، ہماری تعلیمی اداروں میں جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے، بس پیسہ کیسے کمانا۔ آپ جتنے بھی سلیبس اٹھا کر دیکھ لیں، او لیول، اے لیول، سب یہی سکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کمانا کیسا ہے، آپ کی انکم اور سورس آف انکم کیسے بڑھنے چاہیے، آپ کی ذرائع آمدن کیسے بڑھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ چیز سکھائی نہیں جا رہی۔ جب پیسے ہی آنے ہیں تو ان راستوں سے آرام سے بڑی تعداد میں پیسے آ رہے ہیں، زیادہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان لغویات اور خرافات کے اندر ہماری نوجوانوں کو لگا دیا گیا، ان کو ہیرو کے طور پر بنا کر پیش کر دیا۔ علم کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے پیچھے ہیں، ہمارے کھلاڑی، کھیلنے والے لوگوں کے لیے مقتدا، پیشوا، رہنما اور رول ماڈل اور ہیرو سب کچھ۔ کھیل کو جب آپ آئیڈیل بنائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا، سب پوری قوم کھیل میں لگی ہوئی۔ امت کا کیا حال ہو رہا ہے اس کا کچھ احساس نہیں ہے۔ رمضان چل رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں پر کیا حال ہو رہا ہے، کھیل چل رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں پر کیا حال ہو، روزانہ سینکڑوں شہید ہو رہے ہیں، کون جواب دے گا؟ سب کھیل میں لگے ہوئے، تو جب ان چیزوں کی اہمیت ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا۔ اللہ بچائے جو ہماری قوم کے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی جو ہے نا ہم سب کی جو ہے توبہ قبول فرمائے۔ ہم سب اجتماعی اعتبار سے مجرم، پتہ نہیں توبہ بھی قبول ہوگی۔ یہ بچے کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک بوڑھے بابا جو ہے نا اپنے پوتے کو جو ہے نا گود میں اٹھا کر کہتا ہے کہ بچہ جا کر اللہ کے رسول سے شکایت کرنا کہ ہماری امت ہمیں بھول چکی، آپ کی امت ہمیں بھول چکی، ہمارا کچھ پوچھ نہیں رہی، اور واقعتاً ہم بھول چکی۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت ہو گئی تو ہمارے سارے اعمال کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟
تو اس لیے خدا را کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو رمضان کی ان قیمتی ساعتوں کو ان کے لیے دعاؤں کے لیے تو ضرور ہاتھ اٹھا لیں، ان کے لیے تو دعا کا تو ضرور اہتمام کر لیں۔ یہ قیمتی ساعتیں کم سے کم روز کی بنیاد پر ہماری دعائیں ان کے حق میں ہوں اور ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ جل شانہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے۔ ہماری بدعملی یہ جو ہماری دعائیں اب تک قبول بھی نہیں ہو رہی، پوری امت اجتماعی اعتبار سے گناہ کا شکار ہے، تو ہر آدمی اپنی ذات پر فکر کرے۔ تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں کا قیام یہ مغفرت کا عمل ہے۔ رمضان کی راتوں کا قیام یہ بھی مغفرت کا سبب، یہ بھی وہ عمل ہے جس پر مغفرت کا وعدہ۔ اور ہماری راتوں کا قیام کیا کھیل کود میں ہو رہا ہے؟ ہماری راتوں کا قیام میدانوں میں ہو رہا ہے، کرکٹوں میں ہو رہا ہے، لغویات میں ہو رہا ہے۔ لوگ بچے تراویح کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو صحن میں بیٹھے ہوئے اچھا خاصا مجمع جو نا گپیں لگا رہا ہوتا ہے، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ جل شانہ ان اعمال پر مغفرت کے وعدے فرما رہے ہیں اور ہم وہ اعمال ان لغویات میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، حقارت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں کا قیام یہ گزشتہ گناہوں کی معافی کا، مغفرت کا باعث۔ من اعتکف العشر الاواخر من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، حدیث میں اس پر بھی مغفرت کا وعدہ ہے، اس کے بھی گزشتہ پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ من خفف عن ملوک، جو کسی ملازم پر کام کو ہلکا کر دیتا ہے، کام کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ جو کسی روزہ دار کو افطار کرا دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو مغفرت تو تھوک کے حساب سے بڑھ رہی، ہر چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں جو ان چیزوں کو چھوڑ کر دیگر چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، لغویات میں لگے ہوئے ہیں، خرافات میں لگے۔ تو رمضان کی ان بابرکت اور قیمتی ساعتوں کو ان چیزوں میں صرف ہونے سے بچیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا اہتمام ہو، اللہ جل شانہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں۔ اللہ کی طرف سے طلب پر فیصلے ہوتے ہیں۔ آدمی طلب ہی نہ کرے، مانگے ہی نہیں، تو اللہ تو آپ سے زیادہ بے نیاز، اللہ تو آپ سے زیادہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، تو ہم اور آپ مغفرت کے محتاج۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو رمضان کا مہینہ لغویات میں صرف کریں اور کہیں کہ نہیں مغفرت کا مہینہ ہے، بس ہمیں تو بیٹھے بیٹھائے مغفرت مل جائے گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو پیدائشی ٹھیکیدار ہیں، ایمان والا ہونے کے ناطے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اللہ جل شانہ ہم سے زیادہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اگر ہم استغنا کا اظہار کریں تو اس لیے احتیاج اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کریں، اپنی مغفرت اللہ سے مانگیں، توبہ استغفار کا اہتمام ہو، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اہتمام ہو، گناہوں کو ترک کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے مغفرت مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس وعید کے ذیل میں ہم داخل ہو جائیں تو ہلاکت اور بربادی یقینی۔ رمضان جتنا اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ بقیہ 11 مہینے بھی اسی انداز کے گزریں۔ حدیث شریف کے اندر آیا کہ جس حدیث شریف میں آیا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنۃ کلہ، کہ جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کا پورا سال صحیح گزرتا ہے۔ تو ایک رمضان پر پورے سال کی بنیاد ہے۔ آپ نے رمضان کھیل کود میں گزار دیا، پورا سال ایسے ہی جائے گا۔ وہ اس لیے ایسے ہی جائے گا کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ملے گی۔ انہی چیزوں کی توفیق ملے گی جو اس ماہ مبارک میں ہم نے انجام دی۔ اس لیے تو کم سے کم اس مہینے کو حفاظت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے، لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اللہ کی عبادات و طاعات میں صرف کریں۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی عبادات کی توفیق عطا فرمائے گا، توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے۔
اور اللہ معاف کرے اگر جیسے چل رہا ہے یہ صورتحال اگر اس طرح ہم گزارتے رہے تو 11 مہینوں کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں۔ ان ساعتوں کو، ان بابرکت ساعتوں کو جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے انتظار کیا کرتے تھے، 2 مہینے پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا۔ حضور 2 مہینے پہلے سے انتظار کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں تو ہمیں مل رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ان ایک ایک دن کی قدر و قیمت آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس چاہت میں گزرے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملے گا لیکن انہیں نصیب نہیں ہوا اور رمضان کے آغاز میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو، رمضان کے آغاز میں ہی دنیا سے رخصت ہو۔ اس ایک ایک دن کی قدر و قیمت آپ ان سے پوچھیں۔ بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا کہ اگر ان سے کسی چیز کی خواہش کی اجازت دی جائے کہ تمہیں کیا چاہت ہے، تم کیا لینا چاہتے ہو، تو اس بات کی خواہش کریں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن نصیب ہو جائے بس۔ اللہ نے ہمیں نصیب کیا، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اور ناقدری جیسے ہو رہی وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ لوگ نمازوں میں آتے ہیں، پہلے ہی آ جاتے ہیں، فجر میں اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے، نوجوان صحن میں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے۔ کتنا قیمتی وقت ہے، لیکن وہ گپ شپ میں، باتوں میں، ان چیزوں میں نظر ہو جاتا۔ 15-20 منٹ کا دورانیہ نماز اور جو ہے نا اذان کے درمیان میں ہوتا ہے، لوگ سنتیں پڑھ کر بیٹھے آتے ہیں، نوجوان طبقہ، اچھے بھلے لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے مجلسیں اور بیٹھکیں جمع رہتے۔ یہ ساعتیں ان کاموں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تسبیح کرتے، ذکر و اذکار کرتے، لیکن وہاں بیٹھے ہو۔ ہر نماز میں آپ دیکھیے گا کہ ایسا مجمع جو ہے نا ہمیں نظر آ رہا ہوگا جو ان اوقات کو ان چیزوں میں صرف کر رہا ہے، ان چیزوں میں ضائع کر رہا ہے۔ یہ بابرکت ساعتیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں میرے عزیزوں، یہ بابرکت ساعتیں اللہ نے اس لیے نہیں عطا کی ہم اور آپ کو۔ یہ بابرکت ساعتیں گپ شپوں کی مجلسوں کے لیے نہیں ہے، بقیہ 11 مہینوں کے لیے اٹھا کر رکھیے۔ کم سے کم ان اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔